يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم طلبہ ساتھیوں، مولانا نے مجھے گزشتہ دنوں جب بتایا کہ ہم نے فن خطابت کے حوالے سے ایک درسگاہ کھولی ہے اور اس میں ہم خطابت کا فن سکھا رہے، تو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ دیکھیں خطابت جو ہے یہ مستقل ایک فن ہے، یا مستقل ایک یوں کہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطابت کا مقصد کیا ہے؟ انسان جب کچھ بولتا ہے تو اس بولنے میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار۔ اب دل میں آپ کے کچھ ہے، کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مجلس کا کبھی روب ہوتا ہے، کبھی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ انسان بات نہیں کر سکتا، کبھی انسان کے پاس خود کے الفاظ نہیں ہوتے کہ میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیسے کروں۔ یہ مدارس کا بہت بڑا احسان ہے ہم طلباء پر کہ مدارس کے اندر باقاعدہ جمعرات کو ایک محفل ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ بزم جس کو کہتے ہیں نا، لیکن وہاں بھی اس طرح کی کوئی سکھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، بس طلباء آ رہے ہیں اور تقریر ہو رہی ہے۔ وہاں بھی ہم اساتذہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ غلطی نکالنے کے لیے بھی کوئی غلطی، اس کو غلطی بھی نہیں غلطی کہنا، غلطی نکالنے کا ایک استاد اگر رکھ لیے ہے تو بہتر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، مثال طالب علم کو سکھایا جائے کہ آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جب آپ آ گئے اور یہاں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی آپ نے نحمدہ سے آپ اتنے تیز سٹارٹ ہو گئے کہ منہ سے جاگ نکل رہا ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ اس طرح گفتگو کریں کہ مخاطبین جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اب مجھے جو موضوع ملا ہے میں اس کی تمہید کے طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت کے جو طریقہ کار ہے یا خطابت کی جو کیفیات ہے وہ بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر نمبر ایک درد ہوتا تھا۔ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، مثال کسی جگہ آپ بیٹھ گئے موضوع کر، ایک تو شوقیانہ باتیں ہیں اور شوقیانہ گفتگو ہے، انسان کر رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک آپ یہاں کچھ لے کر آئے ہیں، مسجد میں آپ امام ہیں، آپ کا اگر سوچ یہ ہو کہ بس بوجھ ہے، جمعہ کا دن ہے، کسی طرح گزارنا ہے، تو وہ گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا سوچ یہ ہو کہ میری ان باتوں کا اثر ان پر ہو، تو پھر آپ کچھ یہاں لے کر آئیں گے درد۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اور یہ تو ہم اور آپ کو سب کو پتہ ہے، مسلمان ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور علم جو ان کے سینے میں امت کے لیے ہوتا تھا، وہ تو ان کی تو مثالیں نہیں ملتی۔ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین متفکر رہتے تھے، بلکہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ محبوب اپنے آپ کو گھونٹ پی جائیں گے آپ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ اتنے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو باقاعدہ کہنا پڑا پیغمبر علیہ السلام، اتنا غم لے کر وہ آتے تھے امت کے بعد۔ دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہ آپ علیہ السلام کا کلام جامع معنی ہوتا تھا۔ جامع معنی کا کیا مطلب ہے
یعنی بیان میں اگر آپ کوئی بات عرض کر رہے ہیں، اس بات پر آپ کے پاس کوئی مثال ہے تو بہترین، لیکن مثال کو بلا وجہ طول دینا، بلا وجہ ایک پر ایک، یا یوں کہے کہ اس مثال کا اس آپ کی گفتگو سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہو، تو پھر اس بات کا اثر نہیں ہو۔ آپ نے جو بات کہہ دی اس پر آپ کے پاس آیت ہے، سب سے بہترین چیز قرآن کی آیت، آپ کے پاس آیت ہے یا آپ کے پاس حدیث ہے، تو آپ نے وہ آیت بھی بیان کر دی، حدیث بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد جو آپ کا ایک مدعا ہے، اگر یوں کہے کہ خارج میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے یا کسی واقعہ سے وہ کوئی چیز وابستہ ہے، آپ مختصراً وہ واقعہ عرض کر دیں، تو آپ کا کلام جامع معنی ہو، یعنی جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے الفاظ اس گفتگو کو شامل ہو۔ معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے فضولیات اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام کا کلام جامع معنی ہوتا تھا، یعنی اپنے افراد کو شامل، غیر کے لیے معنی۔ جو موضوع آپ عرض کر رہے ہیں اس موضوع پر آپ کے پاس جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، فضول کی باتیں ہو، موضوع بلا وجہ طول پکڑے، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول عمل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں امت کے لیے درد ہوتا تھا۔ تو آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں جس بھی موضوع پر ہو، کم از کم اس مثال میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اب یہاں آپ کی کوئی اصلاح نہیں کرنی، ہم سب ایک ہی جو ہے نا وہ ہم رکاب اور ہم نوالا ہے ہم لوگ، یہاں ایک مذاکرہ چل رہا ہے۔ اس مذاکرے کے تحت ذہن میں آیا کہ جو ہمارے ساتھی کچھ سیکھ رہے ہیں تو ان کو ایسے الفاظ میری زبان سے نکلے، اللہ سے دعا کی کہ وہ الفاظ ان کو ان کے فائدے میں لگ جائے۔ تو یہ ایک درد آپ کے جب سینے میں ہوگا، کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا انداز تھا، اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جامع معنی آپ کا کلام ہو، بلا وجہ طول نہ پڑے۔ تیسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہوتا تھا مختصر ہوتا تھا۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پڑھ لیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا تیزی سے جس طرح کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اس میں میرے خیال سے 5 یا 10 منٹ نہیں لگیں گے۔ سب سے مشہور جو آپ علیہ السلام کا خطبہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اسے آپ اگر تھوڑا سا تیزی سے پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے، اگر تھوڑا سا اس کو رک رک کر پڑھیں گے تو شاید اس میں 10 سے 12 منٹ لگ جاتے ہو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے 23 سال کے آپ خطبے پڑھیں گے تو آپ کو آدھے گھنٹے والا خطبہ نہیں ملے گا۔ تو آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو گفتگو ہے وہ مختصر ہو، لیکن مختصر ایسی مختصر بھی نہ ہو کہ مخاطبین کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، اور اتنی طویل بھی نہ ہو کہ ان پر بوجھ ہو جائے۔ تو یہ جامع معنی پیغمبر علیہ السلام ہے۔ چوتھی چیز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرتے وقت آپ کے انداز میں سنجیدگی ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام تو سنجیدگی کے امام تھے، لیکن گفتگو کرتے وقت سنجیدگی ہو ہمارے کلام میں۔ مثال سنجیدگی کا مطلب آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے سب سے جو آپ غصہ ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے، یہ آپ کا انداز تھا، 2 انگلیوں سے شہادت کی انگلی، بہت زیادہ جو غصہ ہوئے ہیں آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ لیکن آپ علیہ السلام کے الفاظ میں چیخنا چلانا العیاذ باللہ نہیں تھا، لیکن جو الفاظ تھے وہ اگلے کو چیخنے اور چلانے پر مجبور کرتے تھے۔ درد اتنا آپ علیہ السلام کے الفاظ میں، تو آپ کے خود کے الفاظ میں درد ہو لیکن آپ اس کے لیے چیخے چلائے نہیں۔ اب وہ دور چلا گیا ہے جو ایک دور تھا، لوگ خطبہ کو اس لیے سنتے تھے کہ فلاں خطیب بڑا چیخ کر بولتا ہے، فلاں خطیب بڑی روانگی سے اور سلاسل انداز میں بولتا رہتا ہے۔ اب لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، خطیب کا انداز نہیں، خطیب کے الفاظ سننے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دوست، ایک ساتھی ہے میرے، ایک مقتدی اس کے بیان کے جمعے کے بیان میں گئے تھے، تو اگلے ساتھی سے کہہ رہے کہ یار فلاں صاحب نے بہت زبردست بات کی، سر ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ کافر بیان ہے وہ۔ تو میرے دوسرے مقتدی نے اس سے پوچھا بولا کیا؟ اس نے کہا سمجھ میں تو خیر نہیں آیا لیکن غضب کا بیان کیا اس نے کہا نہیں مطلب کیا بیان اس نے کیا کیا؟ کہا نہیں وہ تو خیر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہے، کیونکہ بہت تیز تیز بول رہے تھے۔ اس نے بولا پھر آپ گئے کیوں تھے اس کے لیے؟ آپ تو اس بولے نہیں انداز اس کا بڑا پیارا ہے، مطلب تیز تیز بولتا ہے۔ تو بھائی تیز تیز بولنا یہ کمال نہیں ہے، آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار اچھی طریقے سے کریں، اور آپ کے اپنے الفاظ پر قابو اور گرفت ہو، آپ کے الفاظ آپ سے ادھر ادھر نہ ہو۔
کیونکہ مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، اس کا کی کو کے فرق سے مخاطبین پر بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا اثر۔ اب خصوصاً جب اگر کوئی آدمی تھوڑا سا اردو جاننے والا ہو، کا کی کو کا وہ فرق کر سکتا ہو، آپ اس کے بیچ مذکر کو مؤنث کریں گے، مؤنث کو مذکر، تو پہلے سے ہی آپ کا وزن ٹوٹ گیا۔ اس کی زندہ مثال ہے نا، اگر آپ کے سامنے کوئی عربی کی عبارت پڑھ رہا ہے اور جو مرفوع ہے اس کو منصوب پڑھ رہا ہے، منصوب کو مجرور پڑھ رہا ہے، مجرور کو مرفوع پڑھ رہا ہے، بھائی جگہ کوئی پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا فی بیوتن اذن اللہ، اس نے کہا یہ فی بیوتن ہے، فی بیوتن تو نہیں، اللہ کے بندے کیوں غلط پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو مرفوع پڑھنا ہے، اللہ نے کہا، دیکھیں نا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کہا اس کو رفع دو۔ تو ایسا نہ ہو کہ کلام میں جو ہے نا وہ رفع اور نصب اور جر کا پتہ نہ چلے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غم درد اپنی جگہ، اس غم اور درد کے بیچ میں چیخنا چلانا العیاذ باللہ نہیں تھا، انتہائی سنجیدگی۔ اور پانچویں چیز جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا بیان کرتے وقت یہ ذہن ہو کہ میرے ان الفاظ سے مخاطبین کے اندر پھوٹ نہیں بلکہ اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، الفت، محبت پیدا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے نہیں آئے تھے، آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف، کس درد کے ساتھ کتنے دنوں کا سفر کر کے آئے۔ آج اللہ ہم سب کو نصیب کرے اگر آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے تو اس اے سی والی گاڑی میں، جن کے روڈ بالکل شیشے کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور گاڑی بھی آپ کی 80 اور 100 کے سپیڈ میں جائے گی، تو تب آپ کے 5، 6 اور 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ تو یہاں سامنے جانا ہے تو کبھی کبھی ہمیں وہاں سے آنا پڑتا ہے کیونکہ راستہ نہیں ہے، پہاڑ ہے، تو ہمیں وہ فرید کالونی سے یہاں آنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں راستہ کر کے سرنگ بنا دی، سامنے راستہ کھلوا دی۔ اتنا مختصر کرنے کے باوجود 500 سے 600 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ جیسے آپ اندازہ لگائیں یہاں سے لاڑکانہ جانا ہو، لاڑکانہ میرے خیال سے 600-700 کلومیٹر ہے، تو یہاں سے لاڑکانے کا سفر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر پیدل طے کر کے آئے۔ اب اتنے درد اور اتنے تکلیف کے بعد جب کوئی بندہ کسی کو اس کی قوم، اس کے گھر سے، اس کے ہی جگہ سے اس کو مجبور کر دے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، اور خصوصاً وما اسألکم علیہ من اجر والی کیفیت ہو، وہ انہیں بچا رہا ہے آگ سے اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں اس پر آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بالکل فری میں یہ دعوت میں دے رہا ہوں، اس کے باوجود اسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ صرف ملک بدر نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ کے شہادت کی در پہ تھے، وہ تو آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی کہ آپ نے ایک مٹی اٹھائی اور ان کے آنکھوں کی طرف پھینکی، سب کے آنکھوں میں چلے گئے، سارے نابینا ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل پڑے۔ بات جو بنیادی میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہر صحابی چاہتا تھا میرے گھر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں وہ بیٹھ جاتی ہے میں وہیں رہوں گا۔ وہ اونٹنی آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ گئی تھی، آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا گئے، گھر جاتے ہی واپس فوراً باہر آئے، ساری قوم کو جمع کیا، انصار، اوس، خزرج، یہ ساری جمع ہو گئے، مہاجرین جمع ہے۔ اب ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کتنے دنوں کا سفر طے کر کے آیا ہے، ایک آدمی کو دین کے لیے کوئی دنیاوی مفاد بھی نہیں ہے، دینی مفاد تھا ان کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اتنے درد کے ساتھ آئے۔ اب تو پیغمبر علیہ السلام کنفرم یہی کہیں گے کہ تلوار اٹھاؤ، بسم اللہ کرو، چلنا ہے، اب ہم نے قریش پر چڑھائی کرنا ہے۔ یہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کلام کے ابتدا میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے کلام سے اتفاق، اتحاد، محبتیں، الفتیں پھوٹے، تو پھر اس کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ خود برکت ڈال دیتے ہیں، خود آپ کے ذریعے اللہ کسی کی اصلاح فرما لیتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، انصار جمع ہے، اوس، خزرج، مہاجرین سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اب سب اشارے کر رہے ہیں اب تو تلوار اٹھانی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا پتہ ہے؟
افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کسی جگہ روایات میں الفاظ یوں بھی ہے کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام پہلے ہے، کسی جگہ وصلوا الارحام پہلے ہے. اب پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں یہاں پر کتنی تکلیفوں کو سہ کر، اور کہہ بھی سکتے ایک اشارہ اگر کر دیتے اوس اور خزرج کو کہ بھائی چلنا ہے مکہ والوں پر چڑھائی کرنا ہے، تو وہ دیر نہیں کرتے. لیکن وہ تمام چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، اور یہاں بیٹھتے ہی آپ علیہ السلام فرمایا افشوا السلام. کہاں کی بات کہاں عرض کر رہے، آئے کہاں ہے، ابھی ابھی پہنچے ہیں، حالت اتنی سخت ہے کہ بالکل جنگ کی تیاری کا وقت ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. حضرت عبداللہ ابن سلام اس وقت یہودی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فرماتے میں نے دیکھا ٹولہ جمع ہے صحابہ، کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ اب مشرکین کا کام تمام کر رہے ہیں. کہا دوڑتے دوڑتے میں بھی گیا، میں پہنچا کہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، ابھی خطبہ کہا جیسے خطبہ شروع ہو رہا ہے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہہ رہے افشوا السلام وصلوا الارحام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام پہلاؤ، صلہ رحمی کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے وقت نماز پڑھو، جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہو جاؤ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ خطبہ سنتے ہی مسلمان ہو گیا. کیا الفاظ، چار الفاظ یہ عرض کریں، یہ آپ علیہ السلام کا خطبہ. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ 5-10 بندے زیادہ ہو گئے تو ہم قصدن اپنی بات کو طول دیتے ہیں، جبکہ یہ بیچارے تو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب آپ نے جو ان کو یاد کرنا تھا وہ تو یاد کروا دیا، اوپر سے آپ نے اتنا زیادہ دے دیا، اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ جو برتن اور ظرف میں کچھ آنا تھا وہ بھی آ کر گر گئے. تو بعد والوں کی وجہ سے ان بیچاروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ تو غرض آپ کے خطاب میں ایک تو سنجیدگی ہو، سٹیج پر جو ہے نا وہ اچھلنا کودنا نہ ہو، منہ سے جاگ نکلنا نہ ہو، بالکل اپنے الفاظ پر آپ کو گرفت اور قابو ہو. آپ جو الفاظ عرض کر رہے ہیں اس الفاظ کے اندر ادبیات ہو، ایسے الفاظ آپ بیان میں عرض نہ کریں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں. ہم اور آپ کی کوشش یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ ہم مشکل سے مشکل لفظ استعمال کریں تاکہ اگلا کہے کہ واقعتاً زبردست خطاب کی. یہ زبردست خطاب نہیں ہے. آپ عربیوں کی کتابیں اگر پڑھیں گے اس کے اندر کتنی آسانی ہوتی ہے، لیکن وہی عربی کی کتاب اگر آپ اجمیوں کی پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. جیسے مثال کے طور پر بخاری کی شرح ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی عمدۃ القاری، آپ اسے پڑھے ایسا لگتا ہے اردو لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی عربی کی کتاب ہے، سمجھے اردو کی کتاب ہے. وہ عربی کے الفاظ کو ہے کہ روز مرہ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی آسانی ہے اس میں. اسی بخاری کی شرح آپ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو علم کے امام تھے، نحو کے، صرف کے، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، ہر فن کے مولا تھے. آپ ان کی عربی پڑھیں گے مشکل لگے گا. بن نوری رحمہ اللہ کی جو ترمذی کی شرح ہے معارف السنن پڑھیں، ایسے مشکل الفاظ ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ان پر کوئی رد کرنا، مقصد العیاذ باللہ ہم کون ہوتے ہیں. مقصد بتانے کا کہ عربیوں کے اور اجمیوں کے عربی میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. اجمیوں کی عربی آپ کو بہت مشکل، اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ایک لغت رکھنا ہوگا، لیکن عربیوں کی کتاب آپ پڑھیں گے آپ کو خود بخود مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کو کسی لغت یا کسی بھی قاموس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ اپنے خطاب کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جو الفاظ عام فہم ہو، ہر آدمی سمجھ سکتا ہو. کیونکہ ایک دو لفظ آپ مشکل استعمال کریں گے اور کسی کے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آئے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا. وہ الفاظ کے چکر میں آپ کا جو مفہوم ہے وہ ان بیچاروں کے ذہن سے ختم ہو جائے گا، محو ہو جائے گا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا جو میں نے آپ کو انداز عرض کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے تو الفاظ میں درد، الفاظ جامع معنی، بولتے ہوئے سنجیدگی، الفاظ کے اندر آپ کا جو یوں کہیں موضوع ہے اس موضوع کے ساتھ الفاظ کا گہرا ربط ہو. اگر آپ کو موضوع عظمت قرآن کا دیا جائے اور آپ لگے ہوئے ہیں جو نا وہ سیرت پر، آپ کو موضوع سیرت کا دیا جائے
اور آپ لگ گئے تاریخ کی گفتگو شروع کر دی. آپ کو موضوع دیا جائے کہ بھائی اس وقت حالات ایسے حالات پر بات کریں, آپ اپنے مدرسوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں, اس سے پھر اثر نہیں پڑتا. تو جو موضوع آپ کو دی جائے, بھلے دوسرا موضوع اس سے زیادہ اہم ہے, لیکن اس وقت جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع پر آپ گفتگو کریں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر مخاطبین پر کتنا ہوتا ہے. سب سے پہلے خود خطیب پر اس کا اثر ہوتا ہے, اس کے بعد مخاطبین پر اثر ہوتا ہے. لیکن جب خطیب کے ان الفاظ کے اندر درد نہیں ہوگا, وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے, اس کا مقصد کیا بیان کرنے کا, اس کو پتہ نہ ہو, تو وہ بول کر تو چلا جائے گا, اگلوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس نے کیا کہہ دیا کیا نہیں کہہ دیا. تو یہ ایسا ایک پرفتن دور ہے. اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کورسز اور اس طرح کے مواقع آپ حضرات کے لیے جو مولانا فراہم کر رہے ہیں, یہ بہت کمال کی بات ہے. اب کون اس دور کے اندر اپنا وقت نکالے اور فرصت کی گھڑی نکال کر آپ کے لیے وہ بیٹھے یہاں پر اور پھر آپ کو بتائیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں وہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے. آپ جائیں باہر سوسائٹی کے سائڈ میں, وہاں تو اگر آپ کو قلم پکڑنا سکھائیں گے اس کے بھی وہ پیسے مانگتے ہیں. یہاں تک کہ آج کل تو دور ایسا آ گیا, سوشل میڈیا پر اگر آپ اس کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں اس کے بھی آپ سے فیس مانگتے ہیں. آپ کو تب اپنے ساتھ جوائن کریں گے جب آپ 1000 روپے فیس دیں گے, جب آپ 2000 فیس دیں گے, جب آپ فلاں کریں گے فلاں کریں گے. یہاں تک یہ چیز فری چل رہی ہوتی ہے, آپ کو فائدہ مل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو کہیں نہیں فائدہ پہنچے نہ پہنچے, مجھے 1000 روپے پہنچنے چاہیے, ورنہ آپ کو ہم نہیں جوائن کرنے دیں گے. اس دور میں اگر کوئی آدمی آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو آپ اول تو اس محنت کی آپ قدر کریں, اس موقع کو اور اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں. اور جو میرا موضوع تھا پیغمبر علیہ السلام کی خطابت کے حوالے سے, تو میں نے جو 4-5 باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ موضوع آپ کا طویل نہ ہو, سنجیدگی ہو کلام میں, کلام جامع معنی ہو, آپ کے کلام کا کوئی مقصد ہو, درد ہو آپ کے اندر. تو اس طرح کی گفتگو جب ہوگی تو اس کلام کا اثر بھی ہوگا. وہ آپ چاہے مسجد کے اندر ہو, چاہے آپ کسی جلسے کے اندر ہو, چاہے آپ کسی قومی کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں, یا کسی بھی جگہ اللہ نہ کرے کوئی خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, وہاں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے کلام میں اگر طول ہو, اکثر ہمارے خطبہ بیچارے لگ جاتے 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے لگے رہتے, پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی چل رہا ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہوتا ہے, کوئی جا رہا ہوتا ہے. اکثر یہ جمعے کے بیانات میں شروع میں لوگ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2-2 گھنٹے بیانات ہوتے تھے. اب الحمدللہ وہ دور چلا گئے, 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ اتنی گفتگو ہوتی ہے, لوگ بھی اتنی بیٹھنے کے لیے آتے ہیں, 15 منٹ گفتگو ہو 20 منٹ گفتگو ہو, تو آپ اس 10-15 منٹ میں اتنے مواد جمع کریں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یار میں نے جو ایک درد سینے میں میرے تھا اور لے کر آیا تھا, وہ درد ان تک پہنچ چکا ہے. تو آپ اپنے کلام کو مختصر طویل مثالیں اور طویل گفتگو یہ کرنا چھوڑ دیں. اگر یہ کریں گے, میں نے آپ کو مثال دی پیغمبر علیہ السلام کے خطبوں کی, کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کے اگر خطبے پڑھیں گے تو سب سے بڑا خطبہ حجۃ الوداع کا ہے, وہ آپ کو تیز پڑھنے سے 5-7 منٹ لگیں گے, اور اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو 10 سے 12 منٹ لگیں گے. یہ آپ علیہ السلام کا خطبہ, اور یہ آپ ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں, جو قباء پہنچے ہیں ہجرت کر کے ابھی آئے ہیں. تو آپ کے سامنے تو صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں, پیغمبر کے سامنے تو صحابہ کتنے دنوں تک انتظار کرتے تھے, صبح آتے تھے شام تک بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام یہاں پر تشریف لائیں گے, پہاڑوں سے اتریں گے, سنیت الوداع اسے کہتے ہیں. اب شام تک بیٹھے ہوتے تھے, پیغمبر علیہ السلام نہیں آتے, پھر چلے جاتے تھے. روز یہ صبح سے لے کر شام تک انتظار ہوتا. پھر ایک دن یہودی آئے, آواز لگائے, او مسلمانوں تمہارے نبی آ گئے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے. مسلمان دوڑتے ہوئے دیوانہ وار پہنچتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام خطبہ کیا ارشاد فرمائے, 4 الفاظ. ہم اور آپ اگر کسی خطیب کو بلائے بڑے اہتمام سے, اور وہ خطیب بیٹھ کر 4 باتیں عرض کر کے چلا جائے, تو ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے, مشرقی مزاج یہ ہے, بھائی اس نے کیا کر دیا, یہ تو سارے پیسے ضائع ہو گئے, گاڑی میں لے کے آئے, گاڑی میں لے جا رہے ہیں. جو انہوں کم از کم آدھا گھنٹہ تو بات کرنی چاہیے تھی, انہوں نے تو 4 باتیں عرض کر کے چلے. کائنات کے سردار مکہ سے مدینہ ہے, پورا مدینہ ان کے انتظار میں ہے, وہ آ کر باہر نکل رہے کہ لوگوں میری باتیں سنو. وہ باتیں یہ ہے کہ سلام پھیلاؤ, محبتیں پھیلاؤ. سلام کے اندر الفت محبت ہے, یہ ایک جامع معنی الفاظ ہے. صلہ رحمی کرو ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی معمولی چیزوں پر لڑو بیڑو نہیں. اور اے لوگوں تم میں سے جو مسکین ہو, حالات اس وقت ایسے تھے, غربت کا دور تھا, لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ.
لوگوں رات کے وقت اللہ سے مانگو، یہ ہر جو ایک لفظ ہے یہ ایک موضوع کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو اس پر بات کرنی نہیں، ہم تو پیغمبر علیہ السلام کا وہ خطبہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے 4-5 الفاظ کا خطبہ، یہ وہ موقع ہے کہ آپ علیہ السلام کب تشریف لائے اور کتنا آپ کا انتظار تھا، اس کے باوجود آپ کا کلام اتنا مختصر تھا۔ تو آپ کا کلام مختصر ہونا چاہیے، اس کلام کے اندر اختصار بھی ہو لیکن اتنا اختصار نہ ہو کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور الفاظ جیسا میں نے کہا نا کہ الفاظ مشکل نہ ہو، سہل الفاظ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا